بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور سائنس کا آج ہمارا سبق نمبر 15 ہے، جس کا عنوان ہے ابو علی سینا کے سائنسی کارنامے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 14 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے ابو علی سینا کی پیدائش پر تبصرہ کیا تھا، ان کی تاریخ پیدائش اور ان کی جائے پیدائش پر گفتگو کی تھی، اور پھر ایسے ہی ان کی ابتدائی زندگی اور ابتدائی تعلیم و تربیت کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ انہوں نے تعلیم کہاں سے اور کن حالات میں حاصل کی تھی۔ ایسے ہی پھر ہم نے ان کی تصانیف پر بات کی تھی کہ ان کی کون کون سی اہم اور مایہ ناز تصانیف ہیں جو انہوں نے تحریر فرمائی ہیں، اور پھر آخر میں ہم نے ان کی وفات کے بارے میں بات کی تھی۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم ابن سینا کے سائنسی کارناموں پر تبصرہ کریں گے اور سائنسی کارناموں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، جن میں علم طبیعیات میں ان کے کارنامے دیکھیں گے، علم طب میں، فلسفہ میں، علم کیمیا میں، اور نفسیاتی علاج اور ابن سینا کا تعلق دیکھیں گے کہ نفسیاتی علاج انہوں نے کیسے کیا۔ ایسے ہی ریاضی میں ان کے جو کارنامے ہیں، فن لغت میں ہیں، اور روشنی وغیرہ کی رفتار کا جو انہوں نے نظریہ دیا تھا، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم تفصیلاً دیکھیں گے۔ تو اب ہم ان کے سائنسی کارنامے دیکھتے ہیں، جن میں علم طبیعیات میں ان کے جو کارنامے ہیں ان پہ تفصیلاً روشنی ڈالتے ہیں۔ تو ابن سینا جو ہیں وہ بے شمار علمی اور سائنسی کارنامے امت کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں، اور ان کارناموں کا اعتراف اپنوں نے بھی کیا ہے اور غیروں نے بھی کیا ہے۔ اگر علم طبیعیات کے حوالے سے ابن سینا کی خدمات دیکھیں تو انہوں نے علم طبیعیات کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، اور کئی ایسے قدیم نظریات کی انہوں نے تردید کی ہے جو کہ پہلے سے مروج چلے آ رہے تھے، اور علم طبیعیات میں ان کی مہارت کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنے بڑے طبیب نہ تھے جتنے بڑے وہ فلسفی اور ماہر طبیعیات تھے، یعنی طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ماہر طبیعیات بھی تھے۔ ایسے ہی ان کی اب ہم طبی خدمات کی طرف چلتے ہیں۔ تو طب میں ابن سینا کی جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں، یعنی ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں طب کے حوالے سے، اور طب کے حوالے سے ان کی سب سے زیادہ مشہور جو کتاب ہے القانون فی الطب، وہ طب میں ایک بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو طب ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پیچھے بھی ہم نے یہ القانون فی الطب کا مختصراً تبصرہ پڑھ لیا تھا، اور اس کتاب نے اطباء یونان اور حکماء اسلام کی جو تصانیف تھی ان کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا، یعنی یہ سب سے آگے آ گئی تھی، فرنٹ ڈیسک پہ یہ بک آ گئی تھی۔ اور ابن سینا ایک ایسا مسلمان اور ماہر طبیب تھا جس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل گئی تھی، اور اسی لیے اسلام میں کیا مغرب میں بھی اور اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ابن سینا کو مختلف القابات سے پکارتے ہیں، جیسے الشیخ الرئیس بھی ان کو کہا جاتا ہے، حکیم الشرق بھی ان کو کہا جاتا ہے، اور ایسے ہی حجت الحق علی الخلق، یعنی مخلوق پر حق کی حجت، اس لقب سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے طب میں خدمت کی وجہ سے یہ القابات ان کو دیے گئے ہیں، حکیم الشرق یعنی مشرق کا حکیم ہے۔ اور بلکہ ان کی اس کتاب الطب کو طب فی القانون کو پڑھنے کے لیے مغرب میں بہت سے لوگوں نے، بہت سے ڈاکٹروں نے عربی زبان سیکھی پہلے، اور عربی زبان سیکھ کر پھر ان کتاب کا جو ہے نا مطالعہ کیا۔ تو یہ صرف انہوں نے عربی زبان کو اس لیے سیکھا تاکہ ان کی کتاب الطب القانون فی الطب کو پڑھا جا سکے، تو صرف انہوں نے عربی زبان کو اس لیے سیکھا تھا۔ اتنی زیادہ اہمیت کی حامل یہ کتاب ہے۔ ان کی جو فلسفہ کے حوالے سے خدمات ہیں ان میں ایک ان کی کتاب ہے الارشادات و تنبیہات، اور اس کتاب میں انہوں نے اپنے فلسفیانہ افکار کو پیش کیا ہے، اور ایسے ہی ابن سینا کے فلسفیانہ افکار نے جو اہل یورپ کو بہت زیادہ متاثر کیا، اور ان کی کتاب الشفا جو ہے اس کا ترجمہ 12ویں صدی میں لاطینی زبان میں بھی اہل یورپ میں کر لیا گیا تھا۔ تو یہ ان کی فلسفہ میں خدمات ہیں اور ان کی اہمیت ہے، اس وجہ سے ان کتابوں کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ ابن سینا کے فلسفیانہ افکار کے حوالے سے ڈاکٹر غلام قادر لون کہتے ہیں کہ ابن سینا نے اگرچہ ارسطوئین کے استاد کا رول ادا کیا ہے، مگر بعد کی زندگی میں انہوں نے مشرقی فلسفے کی داغ بیل ڈالی ہے، اور
اس کا اظہار ان کی اس تصنیف الحکمت المشرقیہ میں بھی ہوا ہے۔ اس رسالے کے علاوہ ان کی وہ کتابیں ضائع ہو گئیں جن سے اس مشرقی فلسفے پر مکمل روشنی پڑتی ہے۔ باقی تصانیف میں اس موضوع پر جو مواد ملتا ہے وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کا پہلا قدم صوفیانہ فلسفے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو مستقبل میں فارس اور دوسری اسلامی ممالک میں مسلم مفکر کا منتہائی نظر بنا۔ تو یعنی یہ ان کے فلسفہ کے بارے میں جو خدمات تھیں، مشرقی فلسفہ ہو، مغربی فلسفہ ہو یا صوفیانہ فلسفہ ہو، سب کی طرف ان کے یہ رہنمائی کی جاتی ہے۔ علم کیمیا کے حوالے سے اگر ان کی خدمات کا جائزہ لیں تو بہت بڑی خدمت ان کی یہ رہی کہ انہوں نے پچھلے نظریات کی تردید کی ہے، اور ابن سینا جو تھے وہ علم کیمیا کو ایک فضول مشغلہ سمجھتے تھے، اور سونا بنانے والوں اور اس کا دعویٰ کرنے والوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ کہتے تھے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، ایسی اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں اور ایک فضول مشغلے میں لگے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ان کا کہنا ہے کہ کوئی شخص تانبا، چاندی، پارا یا کسی اور دھات کو ملا کر ان پر پھر کیمیائی تجربات کرے، پھر کیمیائی عمل سے ان کو گزارے، تو اس طریقے سے کوئی شخص بھی سونا نہیں بنا سکتا، ان دھاتوں کو سونے میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور جو لوگ سونا بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ بہت بڑے جھوٹے ہیں، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ان دھاتوں کو ملا کر سونا نہیں بنایا جا سکتا تھا۔ جنہوں نے یہ کوشش کی ہے بس وہ ایک کوشش کی حد تک تھی، اس سے زیادہ اور کوئی کام نہ ہو سکا۔ تو علم کیمیا میں ابن سینا نے جو پرانے نظریات تھے ان کی تردید کر دی کہ بھئی دھاتوں کو ملا کر سونا نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر ان نفسیاتی علاج میں ان کی خدمات دیکھی جائیں تو یہ بھی انہوں نے متعارف کروایا تھا کہ دواؤں کے بجائے نفسیاتی طور پر بھی علاج ممکن ہے، مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ ابن سینا ایک بہت بڑے طبیب تھے اور انہوں نے بعض مریضوں کا علاج نفسیاتی طریقے سے بھی کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ مریضوں کا علاج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی نفسیات کو سامنے رکھ کر ان کا علاج کیا جائے کہ ان کی نفسیات کیسی ہیں، اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے، اس کے مطابق ادویہ دی جائیں، اس کے مطابق ان سے باتیں کی جائے، تو نفسیات کے مطابق بھی علاج کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی ابن سینا کا کہنا ہے کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ہوتی بلکہ وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، ان کے ذہن کے اوپر دباؤ ہوتا ہے، وہ صرف نفسیاتی مسائل کی وجہ سے ذہنی مریض بن جاتے ہیں، نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کا علاج پھر ادویہ سے نہیں بلکہ نفسیات سے کیا جائے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک طبیب کو ان نفسیاتی طریقوں سے اس مریض کا علاج کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی ابن سینا نے کئی ایسے مریضوں کا بھی علاج کیا ہے جو صرف نفسیاتی مریض تھے اور لگتا یوں تھا جیسے وہ جسمانی مریض ہے، حالانکہ ان کو جسمانی مرض کوئی بھی نہیں تھا۔ ایسے مریضوں میں شاہ گرگان کا جو امیر تھا قابوس، اس کا ایک بھانجا بھی ہے، یعنی اس کا علاج ابن سینا نے نفسیات کے ذریعے ہی کیا تھا، ان کو کوئی جسمانی بیماری لاحق نہیں تھی۔ ایسے ہی روشنی کی رفتار کے حوالے سے ان کا نظریہ تھا، اور روشنی کی رفتار کے حوالے سے انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ روشنی کے جو ذرات ہیں یہ نور افشاں جسم سے نکلتے ہیں، اور روشنی کی ایک واضح رفتار ہوتی ہے۔ اور ابن سینا ان پہلے سائنسدانوں میں سے ایک سائنسدان ہے جس نے روشنی کی رفتار کو ثابت کیا، اور یہ بتلایا کہ روشنی کی رفتار ہوتی ہے، اور رفتار کا نظریہ بھی پیش کیا۔ روشنی کا یہ نظریہ آج بھی مستند ترین نظریوں میں سے مانا جاتا ہے، یعنی روشنی کا جو ان کا نظریہ تھا آج بھی اسے تسلیم کیا جاتا ہے۔ ایسے علم ریاضی میں ان کی خدمات کا جائزہ لیا جائے تو ابن سینا کو علم ریاضی سے بڑی دلچسپی تھی، اور علم مساحت میں وہ ایسے ایسے طریقے جانتے تھے کہ وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو ناپ لیا کرتے تھے، یعنی ایسے انہوں نے پیمانے ایجاد کیے تھے جن سے چھوٹی سے چھوٹی چیز کی پیمائش کی جا سکتی تھی۔ اور فن لغت میں ان کی خدمات کو دیکھیں تو ابن سینا ایک ایسا سائنسدان تھا جس نے فن لغت پر بھی کام کیا ہے۔ کتابوں کی لمبی فہرست میں کچھ کتابیں اور کچھ رسالے ان کے ایسے ہیں جو فن لغت پر بھی ہیں۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے ابن سینا کے سائنسی کارناموں پر تبصرہ کیا ہے، جن میں علم طبیعیات میں ان کے سائنسی کارنامے دیکھے ہیں، ایسے ہی پھر علم طب میں ان کی مہارت کو اور ان کی خدمات کو ہم نے دیکھا ہے، اور ایسے ہی فلسفے میں ان کی بہت سی خدمات ہیں۔ مشرقی فلسفہ انہوں نے بیان کیا، مغربی فلسفہ انہوں نے لکھا، صوفیانہ فلسفہ انہوں نے بیان کیا، تو فلسفے میں ان کی خدمات کو ہم نے دیکھ لیا ہے۔ ایسے ہی کیمیا کے بارے میں ابن سینا کے جو خدمات ہیں، ان کے سائنسی کارنامے ہیں کہ جتنے بھی پرانے نظریات تھے ان سب کو ابن سینا نے رد کر دیا تھا۔
ایسے ہی نفسیاتی علاج متعارف کروایا، اور ابن سینا نے بتلایا کہ جو بھی مریض ہو، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر مریض ہی ایسا ہو جس کو جسمانی مرض لاحق ہو، بلکہ کچھ مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جسمانی مرض نہیں ہوتا بلکہ وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ذہنی مریض ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کا علاج بھی نفسیاتی طریقے سے ہی کیا جائے۔ اور ایسے ہی ریاضی میں ان کی خدمات کو دیکھا، ریاضی میں بڑا شغف رکھتے تھے، بڑی دلچسپی رکھتے تھے، اور ریاضی کے ماپنے کے آلات انہوں نے ایجاد کیے تھے۔ ایسے ہی فن لغت میں انہوں نے بڑا اہم کام کیا ہے اور رسالے تالیف کیے ہیں، حالانکہ سائنسدان تھے لیکن فن لغت میں انہوں نے کام کیا ہے۔ ایسے ہی روشنی کی رفتار کا نظریہ انہوں نے پیش کیا، جو کہ آج بھی مستند ترین نظائر میں سے سمجھا جاتا ہے۔ اور اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق گفتگو کریں تو ایک یہ سوال ہے کہ جی ابن سینا کی سائنسی خدمات پر نوٹ لکھیں، تو اس میں ان کی ساری خدمات پر تبصرہ سوال کے جواب میں آ جائے گا۔ اور ایسے ہی ایک یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ طب کے شعبہ میں حکیم ابن سینا کی خدمات پر روشنی ڈالیں اور جدید دور کی میڈیکل سائنس پہ اس کے اثرات بیان کریں۔ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جدید دور میں ان کی جو نظریے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں، ان کو بھی مستند تسلیم کیا جاتا ہے، جیسے روشنی کی رفتار کا ہے، اور جدید آلات جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ تقریباً ان کے قریب ہیں جو ابن سینا نے دریافت کیے تھے۔ تو اگلے سبق نمبر 16 میں انشاءاللہ ہم محمد بن موسیٰ الخوارزمی کا تعارف پڑھیں گے، اور ان کی اگلے سباق میں سائنسی خدمات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔